Welcome, dears. Today we are going to discuss our second lecture, which is Greek thinkers. Let's start this topic. First of all, Socrates. Socrates is considered to be one of the most important ancient philosopher or psychologist. He laid the foundation of ideas for many philosophers, psychologists to follow. Socrates was born in 469 BC and died in 399 BC. تو اس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جو سقراط صاحب تھے وہ اپنی امپارٹنس رکھتے تھے جناب فلاسفی اور سائیکالوجی کی فیلڈ میں. جو ان کے ڈفرینٹ کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ہم مختصراً ڈسکس کریں گے. تو یہاں تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اوور آل ان کے جو کچھ بیسک تھیمز تھے انہوں نے ایک مشعل راہ کا ایک رہنمائی کا کردار ادا کیا آنے والے جو دوسرے سائیکالوجسٹ یا فلاسفرز ہیں جی ان کے لیے. In his opinion, knowledge and truth reside in the mind and one has to look for and find it there. یعنی ان کے مطابق ہے جو مائنڈ کے اندر ہی نالج ہے جو وہ پایا جاتا ہے اور ہمارا تھنکنگ پروسیس یا جو اس نالج کو ڈیولپ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو ان کی آئیڈیالوجی کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آئیڈیالزم کے ماننے والے یا آئیڈیالزم کی جو ایک فلاسفی ہے وہ انہی کے پرٹیکولر جناب آئیڈیاز میں جھلکتی ہے. It means that in order to gain knowledge and understand various phenomena, one has to look inward instead of looking at the outward things and trying to find an explanation in them. تو یہاں میں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جو ایک مٹیریلزم والی فلاسفی ہے اس کے جو برعکس جو آئیڈیلزم کی فلاسفی ہے یعنی کہ آئیڈیاز کا تھنکنگ کا تھاٹ پروسیس کا اور نالج کی جو گیننگ ہے وہ زیادہ تر آئیڈیاز کے اندر اور مائنڈ کے اندر پائی جاتی ہے نہ کہ آؤٹر ورلڈ میں یعنی جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے اس کے اندر. نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں جی. Another of his contribution is that he defined the concept of happiness. To Socrates, stealing is not happiness but the satisfaction gained through acquiring by honest means is happiness. تو ایک خوشی کے اصول کے لیے پلیئر کے اصول کے لیے جو سوکریٹیز نے اپنا آئیڈیا دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ لیگل مین یوز کرتے ہوئے کوئی بھی ڈیسٹینیشن کوئی بھی گول ہے وہ اچیو کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ریئل سیٹسفیکشن ہے جو آپ میں فرسٹریشن اور بے چینی کا باعث نہیں بنتی. نہ صرف کوئی بھی مٹیریلسٹک گین آپ اگر کسی شارٹ کٹ وے سے یا انلیگل انفیئر مین سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہیپینس کا نہیں بلکہ الٹا فرسٹریشن کا اور بے چینی کا باعث بنے گی جی. Another of great contribution of Socrates is his method of teaching. It is called the Socratic method of teaching. کیا ہے جی وہ method of teaching? It is also the modern method of teaching and it consists of a dialogue rather than monologue and focuses on the logical correctness of the argument. تو انتہائی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے آرگومنٹ کو اس طرح پیش کیا کہ جو ایک باہمی ڈائلاگ اور مکالمے کی سچویشن ہے یعنی ٹیچر سٹوڈنٹ کا آپس میں انوالو ہونا سوال و جواب کرنا ڈسکشن کرنا مختلف کنسیپٹ کو کریٹیکلی دیکھنا اور ان پر بحث و مباحثے کے بعد ہے جو وہ کریکٹنیس یا ایک ریفائنڈ نالج کو گین کرنا. نہ صرف کہ ایک سنگل وے جسے مونولاگ کا انہوں نے کیا کہ سنگل وے آف ٹیچنگ ہو رہا ہو جناب ایک سنگل وے لرننگ کا چل رہا ہو کہ ایک ٹیچر جسٹ اپنا لیکچر ہے جو وہ پریزنٹ کرے اور اس لیکچر کو ڈیلیور کرنے کے بعد صرف اور صرف لسننگ کا عمل ہے جو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف سے اس کا جاری و ساری رہے اور جو کراس کویسچننگ ہے یا کریٹیکل اس میں سے اسپیکٹس ہیں ان کو حذف کر دیا جائے. تو ایسا نہیں بلکہ یہ بائی لیٹرل دو طرفہ ہونا چاہیے اور انٹریکٹیو ہونا چاہیے. The teacher and the student interact with each other and have an intelligent dialogue that helps them to understand and comprehend better. تو جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا جی کہ دونوں کو انٹریکٹیو وے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے جو لاجیکل وے میں ایک منطق کے اصول کے لیے اور ریزننگ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہوئے جو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے اور مختلف کویسچننگ ہیں جو وہ اٹھانی چاہیے اور کریٹیکل جو ایویلیویشن ہے نالج کی وہ بہت ہی کنکریٹ حیثیت رکھتی ہے اس میں بجائے کہ سنگل وے آف لرننگ ہے جو آپ یا سنگل وے آف آپ کا انٹریکشن چل رہا ہو جناب. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پلیٹو. Plato was a pupil of Socrates and another important Greek philosopher or psychologist. He was born in 427 BC and he died in 347 BC. تو بتایا جا رہا ہے جی پلیٹو صاحب ہیں جو
یہ شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے جناب سوکریٹیز کے، اور امپارٹنس رکھتے ہیں اپنا گریک فلاسفی اور گریک تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ میں. یہ جو باڈی آف نالج تھا گریک کا جو کہ ورلڈ وائڈ ریکگنائزڈ ہے اس میں. According to Plato, in order to extract knowledge, one needs to look into the mind rather than looking at external objects. یہ سیم فلاسفی جو کہ اس کے استاد محترم سقراط کی تھی وہ بھی انہی کی تھی جناب، کہ آئیڈیالزم ہے جو آئیڈیاز کا مائنڈ کے اندر ہونا اور مائنڈ کے اندر جھلک جو لے کر جانا. تو آگے جا کے اس کو ہم نیکسٹ بلٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں جو انٹروسپیکشن کا عمل ہے جو جس کو میتھڈ قرار دیا جاتا ہے. This method was later called the introspective method, in which outwardly observation is discouraged and looking into the mind or the soul is encouraged. تو یہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آؤٹر ورلڈ میں نالج کو جو حاصل کرنے کی یا تلاشنے کی بجائے اپنے اندر ہی ہوتا جان ہونا اور اپنی ذات کے حوالے سے اپنے سیلف کے حوالے سے جو اوور آل تھنکنگ ایک انسان کی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہوئے آپ سائیکالوجی دوسروں کی نفسیات کے بارے میں بھی ایسٹیمیشن لگانے کا عمل ہے جو وہ انٹروسپیکشن کہلاتا ہے. Another of Plato's contribution is that he described the parts of personality as intellect جو کہ ability to understand یعنی سمجھنے کی صلاحیت ہے، will drive to do something کوئی ایکشن پرفارم کرنے کی، اور appetite ہے جو وہ ہے جی part of the personality that deals with the bodily needs یعنی یہ شخصیت کا وہ حصہ ہے جو ہماری bodily needs بھوک پیاس سیکس یہ ساری چیزوں کے لیے شیلٹر یا سروائیول کے لیے جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. پلیٹو کے کچھ مزید جو کارہائے جناب نمایاں تھے اس میں پلیٹو سجیسٹڈ دیٹ دا سول ہیز 3 پارٹس. 1 ریزن لوکیٹڈ ان دا ہیڈ یعنی وہ برین کے اندر جو کہ لاجک ریزننگ بھی جس کو ہم کہتے ہیں. پیشن لوکیٹڈ ان دا چیسٹ یعنی یہ اس نے اس کو تمثیل دیا جی دل کے ساتھ، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جوش جنون اور جذبے کو جناب نا. اور ایپیٹائٹ کیا ہے جی لوکیٹڈ ان دا اسٹمک اور وہ جو اسٹمک انسانی معدے کے اندر. اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی. دا فنکشن آف ریزن از ٹو کنٹرول اینڈ ڈائریکٹ دا پیشن اینڈ ایپیٹائٹ. جو ریزن کا جو مین کام ہے وہ جناب پیشن اور ایپیٹائٹ کو قابو میں رکھنا ہے. پیشن از دا ڈیزائر ٹو پرفارم آ سرٹن ایکشن کسی کام کو کرنے کا ایک نیت انٹینشن اور جذبہ ہو سکتا ہے. ایپیٹائٹ پارٹ آف دا سول ریفر ٹو دا نیچرل نیڈز آف دا باڈی سچ ایز ہنگر تھرسٹ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا جی. According to Plato, some passions and appetites are satisfied in dreams. This concept given by Plato is similar to what was later given by Freud as id, ego and superego. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ خواہشات ہیں جو کچھ ناسودہ خواہشات نہ پوری ہونے والی ہے ان کو ڈریمز کے اندر ہے جو وہ پورا کرنے کو. ڈریمز بھی ہمارے تھنکنگ پروسیس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ مختلف تھیرسٹ ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا جناب. تو اس کے اکارڈنگلی یہی ہے کہ کچھ جو چیزیں ہم اوور آل زندگی میں ڈائریکٹ ان کا حصول نہیں کر سکتے یا ایکشن پرفارم نہیں کر سکتے تو بعض دفعہ ہمارے ڈریمز کا حصہ بن جا سکتے ہیں. تو اسی چیز کو آگے انہوں نے بتایا کہ سگمنڈ فرائڈ کا جو تھیوریٹیکل کام تھا ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا اس سے یہ ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جی. نیکسٹ جی ہمارے پاس تھرڈ ون آ رہے ہیں جی ایرسٹوٹل جو ایک ورلڈ وائڈ فیم کے ساتھ ساتھ ہیں جو نہ صرف ایک کلاسیکل تھنکرز کے لحاظ سے بلکہ ابھی موجودہ بھی دیکھا جائے تو جیسے ہم نے سوکریٹیز کا یا پلیٹو کا پڑھا یا ایرسٹوٹل ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. اور موجودہ بھی جو سائنس ہے اس کے حوالے سے بھی اگر ہم کہیں کہ اس کی بنیادوں میں بھی ان فلاسفرز کا تھنکرز کا بہت بڑا کردار ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. Aristotle was one of the greatest philosopher thinker ever in the history of mankind. This Greek philosopher or psychologist Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC before Christ. Aristotle was a student of Plato and his ideas not only show the influence of Plato's thinking but also sometimes Aristotle has presented completely opposing view to his ٹیچر. تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے فلاسفیکل ڈبیٹ کی کہ وہ صرف اور صرف اپنے استاد یا مینٹور یا اپنے گرو کو ہے جو اوبیڈینٹ اس کا ہونا یا ان کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے بلکہ اس میں یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ آرگو کر رہے ہیں یا آپ اپوز کر رہے ہیں آپ کے پاس کرٹیکل وے آف تھنکنگ ہے کسی بھی آئیڈیا کے اینٹی آپ کے پاس آرگومنٹس ہیں ایک نریشن کے آپ مخالفت میں کچھ اپنے بیانات رکھتے ہیں یا آپ کی سوچ ہے تو آپ کھلم کھلا اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ جناب وہ کوئی استاد کی بے ادبی پائی جاتی ہے یا اس کا کوئی بے حرمتی والا سلسلہ ہے بلکہ یہ
نالج گیننگ میں یا ایک فلاسفیکل پروسیسز میں ایک اس چیز کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے جی. نیکسٹ جی ایرسٹوٹل روٹ اے بک بائی دا نیم آف ڈی اینیما وچ مینز دا سول. ان کی کتاب جو کہ جن کا میننگ وہ بتایا جا رہا ہے روح کے لحاظ سے انہوں نے لکھی. ایرسٹوٹل ریجیکٹڈ دا آئیڈیا آف ڈیولزم آف سول اینڈ دا باڈی اینڈ پٹ فارورڈ دا ویو دیٹ دیز آر ناٹ سیپریٹ بٹ ون اینٹیٹی. انہوں نے باڈی کو انسانی جسم اور روح کو 2 in 1 یعنی ایک ہی حصہ قرار دیا. ایرسٹوٹل واز of the view that ideas in the human beings tend to become associated with each other, and there are 3 reasons for the association of ideas which he gave: similarity, contiguity اور contrast. تو یہ ہم 3 آئیڈیاز کو 1 by 1 دیکھتے ہیں جی کیا کیا انہوں نے سملیرٹی کو کس طرح میں بتایا, کنٹیگوٹی کو اور کنٹراسٹ کو. فرسٹ آف آل similarity means that the mind tends to see certain similar patterns between 2 things and relates them together. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانی دماغ ہے جو جب کوئی بھی 2 چیزیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے, کریکٹرسٹک سیم ہوتے ہیں, ہوموجینٹی پائی جاتی ہے, تو ان کو پہچاننے میں اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وے آف جو پرسیپشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایزیلی ڈیولپ ہوتا ہے. This is the simplest explanation of association of ideas where, for example, 2 events which a person witness have certain common elements. جیسے ہم مختلف واقعات کو جو کامنالٹیز اس میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس واقعہ میں اور اس واقعہ میں, اس مووی اور اس مووی میں, اس کلپ اور اس کلپ میں, یا اس واقعہ اور کسی طرح کی ہیپننگ اور اس میں یہ کامنالٹیز یہ واقعات پائے جاتے ہیں. وہ ڈیٹس کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں, ان کی جو وے آف ایکشنز ہیں ان کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں. اور نیکسٹ بتایا گیا دیز میں دین بی ایسوسیٹیڈ ود ایچ ادر ڈیو ٹو دا سملیرٹی پریزنٹ ان دیم. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو سملیرٹی, ان کی جو مماثلت ہے اس کے لحاظ سے سملیرٹی بتائی گئی ہے اس میں جی نا. جی نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. جو ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جی کنٹیگوٹی. کنٹیگوٹی refers to 2 things or events happening close to each other so that the person is able to relate them to each other. 2 ایسے ایونٹ جو ایڈجیسنٹ ہو, قریب واقعہ ہو رہے ہوں, اور ان کی اس جو قربت کی وجہ سے, ان کی جو ایک پے در پہ ہونے کی وجہ سے ان کو آپ آپس میں ریلیٹ کر پائیں. اس میں جی ایگزامپل دی جا رہی ہے if 2 events occur consecutively one after the other they tend to get associated with each other. تو انہیں آپس میں ملایا جا سکتا ہے جناب نا. This is an example of contiguity of ideas where one even may remind of the other event which is contiguous to it. کہ جناب جو آپس میں متصل تھے, بعض دفعہ میمورائز بھی چیزوں کو کرنے کے لیے ہم چیزوں کو اس طرح لوکیٹ کر پاتے ہیں کہ یار جو وہ فلاں کام ہوا تھا جناب نا, اس کو آپ اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے نا تو اس وقت فلاں پرٹیکولر بچے کا جنم ہوا تھا, یا کسی کی کوئی تقریب تھی شادی کی, یا کسی کا رزلٹ آیا تھا, یا کسی کا کاروبار کسی نے سٹارٹ کیا تھا, یا کسی کا گھر نیا بنا تھا. تو اس طرح کی پرٹیکولر جو پے در پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سے پہلے اور آخر میں ساتھ ہونے والے واقعات ہیں جو وہ کنٹیگوٹی کے زمرے میں آئیں گے جی. کنٹراسٹ ہے جی آگے تیسرا ہمارے پاس. کنٹراسٹ مینز دیٹ 2 ایونٹس اور آئیڈیاز آر کمپلیٹلی اپوزنگ ٹو ایچ ادر وچ ریزلٹس ان دا فارمیشن آف اے لنک بٹوین دا 2. یہ پہلے 2 سے ذرا مختلف ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اختلاف ہے, دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزیشن میں ہیں, بالکل الٹ ہیں, تو وہ بھی اوور آل ریلیٹ کرنے کے لحاظ سے, آپ کو یاد رکھنے کے لحاظ سے اپنا ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. Humans tend to associate the ideas together. These may be 2 conflicting statements by someone. One statement would remind a person about the other conflicting statement immediately. یعنی ایک چیز کے اپوزٹ اگر کوئی آرگومنٹ ہے یا بالکل اس کے الٹ ہے, تو وہ بھی اس چیز کو یاد رکھنے میں یا اس کو ریلیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. یعنی سملیرٹی کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈس سملیرٹی بھی یا کنٹراسٹ بھی ہے, جو اس کا الٹ ہونا بھی ہے, جو ایک چیزوں کو آپس میں جو لنک کرنے کے لحاظ سے اپنی حیثیت رکھتا ہے جی. آگے بڑھتے ہیں جی. ایرسٹوٹل کے کچھ مزید جو کنٹریبیوشنز ہیں ان میں therefore in this way ideas tend to become associated with each other. According to Aristotle, man is biological being whose functions include. اس میں اب بتایا جا رہا ہے جی ارسطو صاحب کی طرف سے
کہ کس طرح انسان کے مختلف ایز اے بایولوجیکل بینگ دوسری فنکشنالٹیز ہیں اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے ایسوسیٹ ہوتی ہیں، اور آلموسٹ تمام جو انسانی جو آپ کی پرسنالٹی ہے اور مختلف شخصیتیں ہیں جناب، ان کے میں کامن پائے جاتے ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ کا ایک عمل ہے جو، یا پھر ریپروڈکشن کا جو انسان میں جناب اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا نسل کشی کا عمل ہے وہ جناب، یا تھاٹ پروسیسز کی کانشیسنس کی بات کی جا رہی ہے، اور باقی مختلف ایسے ایکشنز کہ جو کہ انسان کے اندر کامنلی جناب ایز اے بایولوجیکل ہیومن بینگ ہے جو وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ کچھ ان میں آگے ہم جا کے اس ڈبیٹ کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے کہ کچھ ان میں انیٹ ہیں جنہیں ہم وہ نیچر کا حصہ کہتے ہیں جناب، اور کچھ جیسے موٹیوز کی 2 بھی اقسام میں ہم پڑھیں گے، اور کچھ جو ہیں ہمارے وہ لرنڈ ہیں جناب، اور اس میں ہم اپنی زندگی میں سوشلائزیشن کے عمل کے دوران، تربیت کے عمل کے دوران سیکھتے ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ Aristotle described 2 types of human motives which are primary and secondary motives. First of all جی primary کو دیکھتے ہیں۔ Primary motives are basic motives which are the desires of all human beings and are mostly bodily desires such as hunger, sex, thirst, anger and need for rest. Such motives are possessed by other living beings as well. تو اس میں بتایا گیا جو بنیادی جناب انسان کے اندر موٹیوز پائے جاتے ہیں ان میں وہ تمام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ انیٹ وہ انسان کی جناب کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ پیدائشی طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جناب نا، اور یہ بھوک کا، سیکس کی ڈیزائر ہونا، یا پیاس کا لگنا، غصے کا آنا، اور جو انسان کی ریسٹ کی نیڈ ہے جو کہ ایک تھکاوٹ کے عمل کے بعد، جو کہ ایگزرشن کے بعد، کسی کام کرنے کے بعد، یا ایک روٹین کا حصہ بننے کے بعد انسان میں وہ نیچرلی ڈیزائر پیدا ہوتی ہے جناب نا۔ اور یہ ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بتایا گیا کہ یہ صرف اور صرف انسان میں نہیں بلکہ دوسرے جانوروں میں بھی ہے، جو یہ پرٹیکولر چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی اور انسانوں کی یہ کافی حد تک سلائٹ سے ڈفرینسز کے ساتھ وہ کامن ہیں، وہ آپس میں مماثلت رکھتی ہیں جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ These are not learnt by the organisms, rather they are a part of the genetic makeup of all organism، کہ یہ وراثتی طور پر اس کی منتقلی ہوتی ہے، انہیں سیکھا نہیں جاتا، انہیں اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے کلچر سے نہیں سیکھا جاتا، آپٹ نہیں کیا جاتا، انسان اپناتا نہیں ہے، بلکہ یہ اوورال اس کے اندر موجود ہوتے ہیں ایک نارمل انسان کے اندر۔ فار ایگزامپل ہنگر میں کاز اے پور مین ٹو بیگ فار فوڈ، دیئر فور ہز بیسک bodily desire has caused him to perform a certain action. Such desires or motives are called primary motives by Aristotle. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ انسان کے جو ایکشنز ہیں اس کے یہ جو بیسک پرائمری موٹیوز ہیں ان پہ اس کو مجبور کرتے ہیں۔ جیسے بڑی سمپل سی مثال دی ہے کہ ایک بندے کو جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ اگر ایک بیگر کی فارم میں، ایک فقیر کی فارم میں ہے جو وہ گداگری کے طور پر وہ کسی سے ریکویسٹ کر کے یا وہ کسی سے مانگ لیتا ہے، یا ایون ہم اس ایگزامپل کو تھوڑا مولڈ کر کے دیکھیں تو کوئی دوست اگر بعض دفعہ کوئی اس کو ہنگر فیل ہو رہی ہے تو وہ اپنے کسی دوست سے اس کے ٹفن باکس سے یا اس کے سے ویسے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ یار مجھے فلاں چیز چاہیے یا مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، یا بعض دفعہ گھر میں ہم اس چیز کی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ بھوک محسوس ہو رہی ہے تو کچھ کھانے کا سٹف ہے جو مجھے مہیا کیا جائے نا۔ تو یہ وہ پرٹیکولر پرائمری موٹیوز ہیں جن کی بنیاد پر بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے فردر جو ایکشنز ہیں ان میں بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک جیسے ان ایکشنز بیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب پھر وہ جو وے آف ریکویسٹنگ اور وے آف ڈیمانڈنگ ہے وہ ہم نے بنایا ہوا ہے، وہ سوشلائزیشن کا عمل ہے، وہ ایک تربیت کا عمل، وہ سیکھنے کا عمل ہے کہ ہم وہ ریکویسٹ کس طرح کریں گے، کس پرٹیکولر اپراپریٹ وے سے اس کو گین کرنے کی ٹرائی کریں گے، وہ ہمارے سیکنڈری موٹیوز کا حصہ ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ Secondary motives are those motives which are learnt by organisms and these become habits of the individual، کہ جو ہمارے سیکھنے کے عمل کے دوران جو ہمارا تربیت کا عمل ہوتا ہے جو بچپن سے لے کر ویسے تو ٹل لاسٹ بریتھ چلتا ہے، لیکن ابتدائی کچھ سال ہیں جو ہماری زندگی کے وہ زیادہ کروشل اور زیادہ وائٹل ہوتے ہیں ان چیزوں کو سیکھنے کے بارے میں، اور بعد میں جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس میں یوز ٹو ہو کر ان کو اپنی ہیبٹ کا، روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ For example, it is the habit of certain people to socialize with others. Some people have the desire to dominate their fellows، کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کوآپریشن کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں غلبے کی
پرومیننسی کی، سپرمیسی کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہماری بات زیادہ مانی جائے، ہم زیادہ لوگوں میں سینئر رہیں، ہمارے اوور آل اپر ہینڈ رہے. تو یہ پرٹیکولر چیزیں کہ آپ کی تربیت کا عمل اور وہ سارا آپ کا جو پروسیس آف سوشلائزیشن ہے اس کے دوران یہ کافی حد تک چیزیں آپ کی سرٹن جو اپراپریٹ وے سے وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں جی. دیز موٹیوز بیکم دا ہیبٹس آف individuals and they tend to follow them quite often, therefore they are called secondary motives. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہیبٹس ہیں پھر جب انسان کی اوور آل ڈیولپ ہو جاتی ہیں سیکھنے کے عمل کے ساتھ ساتھ، تو کچھ سلائڈ سے ڈفرینس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یہ البتہ اٹ ڈزنٹ مین کہ انہیں لیٹر آن ان لائف چینج نہیں کیا جا سکتا یا ان پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن بار بار پریکٹس کرنے سے اور انہیں اپنی عادات کا حصہ بنا لینے سے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنا لینے سے ان میں چینج لے کر آنا ایک ریئل چیلنج ہوتا ہے، جو کہ لوگ اپنی پریکٹس کے ساتھ اور اپنی ایک ول پار کے ساتھ اس کو جگانے کی ٹرائی کرتے بھی ہیں اور اس میں اکثر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جی. آگے جی کچھ مزید کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں جی ایرسٹوٹل صاحب کے. Another great contribution of the great philosopher Aristotle was that the recognize that there are individual differences in various aspects in people. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سارے انسان بالکل 100% ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں کچھ ڈفرینسز اور کچھ فرق پائے جاتے ہیں. اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ These differences may be in the intelligence level, IQ level کے لحاظ سے ہو سکتا ہے جی, in certain abilities, sports, maths. For example, one individual may be a very good sportsman but not a very good musician, while another may be a very good musician but not a sportsman. تو یہاں جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے میں وہ ایک نیچرل ٹیلنٹ موجود ہے، تو اسی پرٹیکولر چیز کو ایرسٹوٹل نے جو بیان کیا ہوا ہے وہ ڈفرینسز کے ساتھ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ بہت اچھا، جیسے یہاں پہ مثال اگر ایگزیکٹ ہم لیں تو یہ ہے کہ وہ بڑا اسپورٹس مین ہے، ایتھلیٹک ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن اس کا میوزیشین ایز اے میوزیشین یا میوزک کی جو سینس ہے یا میوزک بچانے کی ایز اے موسیقار اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ شاید اس حد تک ایکسپرٹ نہ ہو جتنا کہ وہ ایک اچھا اسپورٹس مین ہے. اس میں اس کا ایک نیچرل ٹیلنٹ اور اس کی پھر پرسنل لائکنگ، یہ دونوں چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں جناب نا. اور یہی ایسے وہ وائس ورسا میں بتایا گیا کہ جناب ایک اور بندہ جو بڑا اچھا میوزیشین ہو سکتا ہے وہ مائٹ پاسبل اچھا اسپورٹس مین نہ ہو جی. لاسٹ میں جی اس کے therefore differences exist in all individuals as far as their personal characteristics are concerned. This is the reason for some individual to excel in certain fields. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہی ڈفرینسز کی بنیاد پر، اتنی پرسنل چوائسیز کی بنیاد پر، اسی ٹیلنٹ کی بنیاد پر ہے جو انسان کی مختلف خصوصیات ہیں جو وہ بلڈ اپ ہوتی ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر پھر وہ لیٹر آن اپنے کیریئر کو ہے جو وہ ایکسل کرتا ہے، اور اس میں کسی بھی چیز کو پروفیشن کے طور پر آپٹ کرنے کے لیے یا اس میں آگے بڑھنے کے لیے اس فیلڈ کو چوز کرنے کے لحاظ سے جناب وہ یہ تمام چیزیں اس کی میٹر کرتی ہیں. دیٹس اٹ جی، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ اٹینشن. آپ کا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں اور آپ کی سجیشنز اور آپ کی آرائیں جو وہ انتہائی قیمتی ہوں گی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ٹیک کیئر.